السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہیلتھ اسپیشل میں خوش آمدید، اور میں ہوں ڈاکٹر حافظ وحید اللہ۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل داء دواء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عالیشان ہے کہ لکل داء دواء، کہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، لیکن ہر بیماری کے لیے جو علاج ہے وہی علاج اس کے لیے کیا جانا بہت ضروری ہے۔ جب علاج اور بیماری ایک ساتھ ملتے ہیں تب بھی علاج کامیاب ہوتا ہے۔ آج کا جو پروگرام ہے، اس پروگرام کے اندر ہیلتھ کیئر سسٹم کے ایک اہم پلر جس کو فارماسسٹ کہتے ہیں اس کے بارے میں ہوگا کہ فارماسسٹ جو ہے وہ کمیونٹی کے اندر کیا اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور فارماسسٹ کے جو اہم رول میں سے سب سے جو اہم رول ہے کمیونٹی فارماسسٹ، جس کے اندر وہ پبلک کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آج کا پروگرام ہوگا۔ تو آج کے پروگرام کے اندر میرے ساتھ جو موجود ہیں دو ایکسپرٹ ہیں جو کہ دونوں ہی فارماسسٹ ہیں، اور ان کا میں تعارف کرواتا جاؤں کہ میرے ساتھ سب سے پہلے جو مہمان موجود ہیں ڈاکٹر وسیم اکرم صاحب ہیں، جو کہ کمیونٹی فارماسسٹ ہیں، اور ایز اے کمیونٹی فارماسسٹ اپنی خدمات جو ہے وہ 2 سال سے سر انجام دے رہے ہیں۔ اور میرے جو دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر علی مہدی، یہ ہیں کلینکل فارماسسٹ، اور یہ لیکچرر ہیں کلینکل فارمیسی کے لیڈز کالج آف یونیورسٹی لاہور کے اندر۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں نے قیمتی وقت نکالا اور تشریف لے کے آئے۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر علی مہدی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ جو پروگرام ہوتا ہے، اس پروگرام کے آغاز سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا، یہ پروگرام عوام کے لیے ہے کہ عوام میں اویئرنیس ہے، عوام کو فائدہ ہو۔ یہاں پہ ہم زیادہ کوئی ٹیکنیکل ٹرمینالوجی یوز نہیں کرتے کہ عوام کو مزید کنفیوز کیا جائے۔ تو سادہ فہم انداز میں آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ جو فارماسسٹ ہے یا شعبہ فارمیسی کیا ہے، اور فارماسسٹ کیا ہے، اور اس کا کیا کردار ہے؟ جی، تھینک یو فار ہیونگ می۔ تو جو فارماسسٹ ہے اس کا وٹ آئی لائک ٹو تھنک، میں اس کے جو رول ہیں بیسیکلی 2 جو ہمارے مین ایسپیکٹس ہیں اس میں ڈیوائڈ کرتا ہوں۔ ایک اس میں اسٹرکٹلی سوشیو اکنامک اس کا ایسپیکٹ ہے، اور ایک اس کا اسٹرکٹلی جو ہے میڈیسن سے ریلیٹڈ اس کا ایسپیکٹ ہے۔ سوشیو اکنامک ایسپیکٹ کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ سوشلی فارماسسٹ کا کیا رول ہے اور اکنامکلی فارماسسٹ کا کیا رول ہے، اور جو تیسرا ہمارے پاس رول ہے میڈیسن سے ریلیٹڈ، جو اسٹرکٹلی میڈیکلی جو اسٹرکٹلی میڈیکلی اسپیکنگ جو اس کا رول ہے، تو ایک ہم اس کے اندر کلاسیفائی کر دیتے ہیں۔ تو جو کمیونٹی فارماسسٹ ہے ہمارے پاس، یا خاص طور پہ کمیونٹی فارماسسٹ، اس کا دونوں کی جو ایسپیکٹس میں نے آپ کو بتایا، دونوں کے اندر اس کا ایک ایکٹیو رول ہوتا ہے۔ ابھی فار ایگزامپل ہمارے پاس سوشل رول اس کا کیا ہے؟ سوشل رول کیا ہے کہ ایک فارماسسٹ کا کام کیا ہے کہ آپ نے سوسائٹی کے اندر آپ نے ایک پازیٹیو امپیکٹ آپ نے کریٹ کرنا ہے۔ اب اس کے اندر سوشل امپیکٹ کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی ہمارے پاس ایک یہاں پہ جس طرح ڈرگ ایڈکشن کی پاکستان کے اندر پرابلم ہے، ڈرگ ایڈکشن کا سب سے ون آف دا کامن کاز یہ ہے کہ جو میڈیکیشن ایررز ہوتے ہیں، جو پرسکرپشن ایررز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پرسکرپشن ایررز آئی تھنک از ناٹ دا رائٹ ورڈ، لیکن جو سیلف میڈیکیشن ہوتی ہے، لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اویئرنیس نہیں ہوتی کہ اگر میں نے یہ میڈیسن انٹیک کی تو اس کا میری باڈی کے اوپر کیا افیکٹ آئے گا۔ یہ تو ایک رول ہو گیا نا ایز اے کمیونٹی فارماسسٹ، وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا، لیکن آپ اس سے مزید بتائیں کہ فارماسسٹ جو ہے کیا اس کا جو ایک ہی شعبے کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ پبلک ڈیلنگ ہی کرتا ہے، یا کوئی اور بھی اس کا کردار ہے معاشرے کے اندر؟ نہیں، معاشرے کے اندر تو فارماسسٹ کے بہت زیادہ رول ہے نا۔ اگر آپ اوور آل دیکھیں تو جو فارمیسی ہے، فارمیسی اٹ سیلف از اے ویری واسٹ ڈسپلن۔ اس کے اندر ہمارے پاس اپلائڈ سائنسز سے لے کے ہمارے پاس فنڈامنٹل سائنسز، تھیوریٹیکل سائنسز، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ ہمارا اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ ہمارا اسٹارٹ ہم اسٹارٹ کہاں سے کرتے ہیں؟ ہم پہلے جو بیسک فزیولوجی ہے، بیسک فزیولوجی کو سمجھتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ہمارا ایک رول آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم اسٹرکٹلی اسپیکنگ اگر ہمارا فارمیسی سے ریلیٹڈ ہم نے دیکھنا تو ہمارا انڈسٹریل کے اندر ہمارا رول ہے، انڈسٹریز کے اندر۔ را مٹیریل کی پرچیز سے لے کے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کنزیومر جو کنزیوم کرتا ہے وہ ہر اسٹیپ پہ ہوتا ہے۔ یہ تو صرف ایک رول ہے، اس کے علاوہ ہمارا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر ایک بڑا کریٹیکل رول ہے۔ جو آپ کی نئی میڈیسن ڈیولپ ہوتی ہیں اس کے اندر فارماسسٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ بالکل ایسے جیسے ابھی پیچھے جو ہے کووڈ-19 کا جو کووڈ آیا ہے، اس کے لیے ویکسینیشن پروگرامز ہیں، اس کی ویکسینیشن پروگرامز میں جو ویکسینیشن ڈیولپ کرنا، دیکھیں ویکسینیشن ڈیولپ کرنا از دا رول آف انڈسٹریل فارماسسٹ۔ پھر اس کو جیسے جیسے آپ آگے لے کے چلیں گے، اگر آپ اس میں آپ اس کے جو ٹرائل ہوئے تھے، جس طرح فیز 1 ٹرائل، فیز 2 ٹرائل، فیز 3 ٹرائل، فیز 4 ٹرائل، ابھی کووڈ کے اندر ایک جو اس کا سب سے جو کریٹیکل ایسپیکٹ تھا، بلکہ ویکسینیشن کا ایک جو سب سے کریٹیکل ایسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اس کی جو ہے سیفٹی اس کی آپ نے اسٹیبلش کرنی ہے، اور سیفٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے فیز 3 اور فیز 4 ٹرائلز آتے ہیں۔ تو وہ کووڈ کا اتنی جلدی انہوں نے کیا ہے جو یوزلی اتنا جلدی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ان اٹ سیلف فارمیسی کی بھی ایک فارماسسٹ کی ایک اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے اتنا جلدی، جو بھی اس میں اس کے جو ریسرچر اس کے لیڈ کر رہے ہوں گے، لیکن الٹیمیٹلی ان کا کوئی نہ کوئی تعلق فارمیسی سے لازمی ہوگا۔
تو ڈاکٹر وسیم اکرم صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ ابھی بھی ایز اے کمیونٹی فارماسسٹ کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ ڈائریکٹ پبلک کے ساتھ انوالو ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ جو کمیونٹی فارماسسٹ اسپیشلی، یعنی فارماسسٹ کے باقی سارے رول کو سائڈ پہ رکھ کے صرف کمیونٹی فارماسسٹ ایز اے کمیونٹی فارماسسٹ کیا رول ہے، یہ ذرا ایکسپلین کریں تاکہ ہماری عوام اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکے. جی، سب سے پہلے تو شکریہ کہ بلانے کے لیے آپ نے دعوت دی. مین چیز بیسیکلی یہ ہے کہ کمیونٹی فارماسسٹ جو ہے نا، بیسیکلی اس کا رول بہت اہم ہے ایک سوسائٹی کے اندر، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ پبلک سے ریلیشن ہے. ایک پبلک اگر ایک ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، ڈفرینٹ ہر ایک پبلک کی یا کمیونٹی کی ایکسیس نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور لیکن اس کے علاوہ جب وہ ہر ایک نے آنا ہوتا ہے فارمیسی کے اوپر، پبلک نے، چاہے وہ کسی کے لیے میڈیسن لینے ہیں چاہے وہ خود کے لیے لینے ہیں. اور کمیونٹی فارماسسٹ کا ڈائریکٹ لنک ہے پبلک کے ساتھ، اور کمیونٹی فارماسسٹ ڈائریکٹ اویئرنیس دے سکتا ہے کسے؟ پبلک کو. اب جو پبلک ہے جب آپ کے پاس کمیونٹی میں آتی ہے، فارمیسی فرض کریں میں ایز اے پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہوں، تو آپ مجھے کیا کیا سروسز دے سکتے ہیں وہاں پہ جو کہ مجھے ملیں گی آپ سے اور اس سے مجھے فائدہ ہو سکتا ہے، اور اگر میں نہیں لیتا تو اس کا مجھے نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، جو آپ کو میں دے سکتا ہے کمیونٹی فارماسسٹ جو پبلک کو دے سکتا ہے انفارمیشن، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ میرے پاس آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ پرسکرپشن ریفلنگ کرواتے ہیں. پرسکرپشن ریفلنگ کے لیے جو کمیونٹی فارمیسی کا سب سے مین رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بیسٹ میڈیسنز جو ہے ان کے پاس وہ پرووائڈ کرے اسے اور انفارمیشن دے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ پرسکرپشن ایرر مینلی ہوتے ہیں، اور پرسکرپشن ایرر میں یہ ہوتا ہے کہ کلیئرلی نہیں لکھا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جسے خود انڈرسٹینڈ کر سکے یہ میڈیسن میں نے لینی کس طرح ہے، یہ میں نے مارننگ میں لینی ہے، ایوننگ میں لینی ہے، 3 times a day لینی ہے، یا فرسٹ ٹائم ود میل لینی ہے، ود آؤٹ میل لینی ہے، یہ کیسے لینی ہے. اگر نیوٹریشن لکھے ہوئے ہیں تو اس نیوٹرینٹس کو کیسے لینا ہے، انہیں انٹیک کرنا ہے. تو ان سب کی میڈیسن کی اویئرنیس دی جاتی ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ میڈیسن اس پرپز کے لیے، یہ میڈیسن اس پرپز کے لیے. اور مینلی جو چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے ڈرگ انٹریکشنز. اب جیسے کہ کمپلین کرتے ہیں بہت سے پیشنٹس آ کے کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں 3 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، ہم نے میڈیسن کھا رہے ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑا. لیکن اس کا مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز نے ایسی میڈیسن پرسکرائب کی ہوتی ہیں جو آپس میں انٹریکشن دے رہی ہوتی ہیں، اور انٹریکشن کی وجہ سے وہ ایک میڈیسن دوسری میڈیسن کا جو اثر ہوتی ہے وہ زائل کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو مین ان کی میڈیسن ہے اس کا انہیں اثر ہی نہیں آ رہا ہوتا جو انہیں لینی ہوتی ہے، اور جو انہوں نے ایڈجنکٹ دی ہوتی ہے وہ دوسری کو ڈسٹروئے کر دیتی ہے. تو ڈاکٹر علی مہدی صاحب، مطلب کہ ایک بات سمجھ آئی ڈاکٹر صاحب کی بات سے کہ جو پرسکرپشن ہے وہ پرسکرپشن اگر سیدھا جا کے وہ میڈیسن لیتا ہے، اس کو ڈسپینس کر دی جاتی ہے تو اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں، یعنی جو ڈاکٹر ہے اس کی پرسکرپشن میں کئی ایرر ہو سکتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈاکٹر کی جو پرسکرپشن میں ایرر اتنا سنگین ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں پیشنٹ کو؟ اس پہ ذرا جو ہے ہو سکتا ہے، میرے اکارڈنگ اس میں نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ڈاکٹر ایٹ فالٹ نہیں ہوتا. اس میں ہمارا جو اوور آل ہمارا جو ایک ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے وہ ایٹ فالٹ ہے. اس کی ریزن آپ کو میں بتاتا ہوں کیا ہے کہ آپ کسی ڈیولپ ملک کے اندر جائیں، وہاں پہ کسی بھی پیشنٹ کا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ ایک سینٹرلی فیسلٹی کے اندر اویلیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی فار ایگزامپل میں امریکہ کے اندر یا یو کے اندر، فار ایگزامپل یو کے اندر میں چیک کروانا چاہتا ہوں، تو میرا جو سارا ریکارڈ ہے وہ NHS کے پاس ہے. تو اگر میں کارڈیو ویسکولر کنڈیشن کے لیے کسی جو ہے ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں گا، وہ میرا ریکارڈ میرا گیسٹرو انٹرولوجسٹ کے پاس جو ریکارڈ ہوگا وہ فیچ کر سکتا ہے. اور وہ فیچ کرنے کے سے کیا ہوتا ہے، اس کو ساری ڈیٹیلز پتہ چل جاتی ہیں کہ پیشنٹ جو ہے یہ آلریڈی یہ میڈیسن لے رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ اگر میں یہ میڈیسن لکھوں گا تو اٹ کین potentially interact with the other drugs that are been prescribed by the جو ہے gastroenterologist. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی کیا ہے، ہمارے پاس کوئی اس طرح کا سینٹرلی ریکارڈ روم اویلیبل نہیں ہے، کوئی سینٹرل ریکارڈ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹس ہیں، کسی پیشنٹ کا ہارٹ کی کوئی کنڈیشن ہے، تو وہ اگر کارڈیو ویسکولر سرجن کے پاس یا کارڈیو ویسکولر فزیشین کے پاس جاتا ہے، وہ ان کو کوئی پرسکرپشن لکھ کے دے دیتے ہیں، اور ان کو کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، فار ایگزامپل گیسٹرونٹرولوجی کے ریلیٹڈ ہوتا ہے، یا کوئی اور میڈیکلی کوئی اور ان کو پرابلم آتا ہے، تو وہ جب اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو دیٹ ڈاکٹر ڈزنٹ ہیز اے کمپلیٹ ہسٹری. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک کنسیپٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں پولی فارمیسی. پولی فارمیسی کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ اسٹارٹس ٹو ٹیک ٹو مینی ڈرگز. تو اس میں ڈاکٹرز ایٹ فالٹ نہیں ہے، وہ ہمارا سسٹم ایٹ فالٹ ہے. کہ جو پیشنٹ ہے جب ایک ڈاکٹر کے پاس لیتا ہے وہ اس کی بھی دوائی لے رہا ہے، اگلے کے پاس جاتا ہے اس کی بھی لے رہا ہے. تو یہاں پہ بھی تو چلو اگر ہمارے پاس آن لائن سسٹم نہیں ہے تو مینولی تو پرسکرپشن کو کیری کرنا چاہیے نا پیشنٹ. ایگزیکٹلی یہاں پہ آپ کا جو فارمیسی کا رول ہے نا، خاص طور پہ پاکستان میں بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے. دیکھیں اگر ایک پیشنٹ ہے وہ ملٹیپل ڈاکٹر سے جو ہے وہ پرسکرپشن سے میڈیسن لے رہا ہے،
موسٹ لائکلی کیا کرے گا کہ وہ فارمیسی تو ایک پہ ہی آئے گا نا دوائی لینے کے لیے. فارمیسی تو ڈفرینٹ پہ نہیں جائے گا کہ ہارٹ کی دوائیں میں نے ایک فارمیسی سے لینی ہے, گیسٹرونٹولوجی کی دوائیں میں نے ایک سائڈ سے لینی ہے. تو وہاں پہ اگر کوئی فارماسسٹ کھڑا ہوا ہے تو ہی کین آئیڈینٹیفائی دوز انٹریکشنز اور ہی کین لیٹ دا پیشنٹ نو کہ آپ کے ساتھ آپ کی پرسکرپشن کے اندر یہ پرابلمس آ رہے ہیں. اگر اس کو کوئی مائنر انٹریکشن ہے تو آپ اس پیشنٹ کو گائیڈ کر دیں کہ آپ نے فار ایگزامپل مائنر انٹریکشن کیا ہوتے ہیں کہ یہ 2 دوائیاں ہیں, ان میں آپ نے جو ہے اتنا ٹائم رکھ کے دوائی لینی ہے, 2 گھنٹے کا ٹائم رکھ کے لینی ہے. پرسکرپشن میں ایرر ہے, عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے پرسکرپشن میں اگر ایرر آ جاتا ہے تو کیا فارماسسٹ خود ادھر ہی چینج کر دے گا یا وہ واپس کہے گا کہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کر کے اس کو تبدیل کیا جائے, تاکہ ہماری عوام کو نا مکمل طور پہ اویئرنیس ہو کہ بھائی ہم نے کس پروسیجر کو فالو کرنا ہے. پاکستان کے اندر فارماسسٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو چینج دا پرسکرپشن. ایٹ بیسٹ وی کین آسک دا کنسلٹنٹ ٹو میک دا نیسیسری موڈیفیکیشن. مطلب ٹھیک ہے, تو ہم نے وی ہیو ٹو سینڈ دا پرسکرپشن بیک. اس میں ہمارا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل اکثر جو ریپیوٹیڈ ہاسپٹلز ہیں پاکستان کے اندر وہ یہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو فارماسسٹ اویلیبل ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی کنسلٹنٹ کو کال کر لیتے ہیں. تو کنسلٹنٹ کو جب وہ کال کرتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ سر آپ کی پرسکرپشن کے اندر یہ ایرر میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, آپ کائنڈلی بتا دیں کہ اس کی ریشنل کیا ہے. اگر تو ریشنل ان کی ٹھیک ہوتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, یو کین گو اہیڈ. لیکن اگر ان کی ریشنل خراب ہوتی ہے تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ سر یہ اس طرح آپ کی ریشنل جو ہے فلاں آرگومنٹ کے تحت یا فلاں لاجک کے تحت آپ کی آرگومنٹ خراب ہے, تو کائنڈلی آپ اس کو موڈیفائی کر دیں. تو وہ آپ کو کال پہ انسٹرکشن دے کے اس پرسکرپشن کو موڈیفائی کروا سکتے ہیں. ڈاکٹر وسیم اکرم صاحب, میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کمیونٹی کے اندر فرض کرے ایک لے مین ہے, اس کو تو بالکل نہیں پتا کہ اس میں ایرر ہے, یہ ہے, وہ آپ کے پاس آتا ہے, وہ آپ کے پاس اس نے پرسکرپشن رکھی, اس کے اندر ایرر بھی ہے. اب وہ جو ہے وہ تو بات سنتا ہی نہیں, کیونکہ اس کو پتا کہ ڈاکٹر جو ہے اس ڈاکٹر نے مجھے لکھی, تو ڈاکٹر کیونکہ پاکستان میں ڈاکٹر کو سب کو آل ان آل سمجھا جاتا ہے. تو اس ایک عام آدمی کو ہم کیسے کنونس کریں کہ بھائی آپ جو ہے جو فارماسسٹ ہے وہ ڈرگ میڈیسن ایکسپرٹ ہے, آپ سولی جو ہے وہ جو فزیکل جو کیا کہتے ہیں فزیشین اس پہ ریلائی نہ کریں. تو اس لحاظ سے آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں ہماری عوام کو کہ وہ جو ہے وہ فارماسسٹ کے رول کو پہچانے, کہ فارماسسٹ کی امپورٹنس کو پہچانے کہ بھائی ڈاکٹر سے ہٹ کے کوئی اور بھی ہے جو کہ ہیلتھ کیئر سسٹم کا پلر ہے. اب بیسیکلی یہ بہت اچھا کویسچن ہے, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کمیونٹیز کے اوپر. جیسے کہ اگر آپ ہائیلی کوالیفائڈ جسے ہم الیڈ کمیونٹی بولتے ہیں, جیسے ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے لاہور کی, جیسے ادھر کا میرا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. وہاں کی جو عوام ہے, وہاں کی عوام گھر سے پڑھ کے آتی ہے سارا اپنا ایک میڈیسنز کے بارے میں, ایک چیز کے بارے میں انہیں پتہ ہوتا ہے, انفارمیشن ہوتی ہے. تو ان لوگوں تو پرسو کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اب جیسے آپ نے بات کی, ایک کو بالکل ہی نہیں پتہ اور رلائے کرتے ہیں. دیکھیں ہماری جو پاکستان کی کمیونٹی وہ ساری کی ساری لیڈ تو ہے نہیں, 15 سے 20% لیٹ ہوگی. تو ہمارا ٹارگٹ جو ہے صرف ان کی کیئر نہیں کرنا بلکہ عام عوام. بالکل سب کے لیے میں وہی بات بتا رہا ہوں کہ وہ پڑھ کے آتے ہیں, یعنی کہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے اپنا کمیونٹی, ان کو پرسو کرنا آسان ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ جی اب جیسے کہ لاسٹ ٹائم پیناڈول بہت سویئر قسم کی شارٹیج چل پڑی. اب ایک ڈاکٹر پیناڈول لکھ رہا ہے, اب کہیں بھی نہیں مل رہی, تو اٹس مین کہ آپ نے کوئی میڈیسن ہی نہیں لینی, آپ نے کاؤنٹر تو کرنا ہے نا میڈیسن کو. اس کے لیے بے شمار برانڈز آتے تھے, ڈفرینس آتے تھے, لیکن یہ برانڈ پریکٹس بہت خطرناک حد تک لوگوں کو لے چکے ہیں کہ لوگوں کو اب ان کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ برانڈ لکھ دیا ڈاکٹر نے, دیٹس اٹ, یہی فائنل ہے. لیکن اس کو ہم پرسیو کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے بات کی کہ لے مین, ان کو بھی سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے اگر ہم انہیں بریف کر سکیں. ہمارے پاس نالج اینڈ اسکلز ہونے چاہیے کہ ہم انہیں بریف کر سکیں. یہ ہے نا کہ جو فارماسسٹ ہے, جیسے آپ کی کوئی بھی جو میڈیسن آتی ہے اس کے اندر لٹریچر پڑا ہوتا ہے, اس لٹریچر کے اندر نا وہ انگلش کے ساتھ اردو میں بھی لکھا ہوا ہے. بالکل لکھا. اگر ہم ایز اے فارماسسٹ جو ہیں, جو عوام ہے, ایٹ لیسٹ اردو تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا, ان کو کم از کم وہ نکال کے دکھائیں کہ بھائی یہ لکھا ہوا ہے, اس کو کم از کم آپ پڑھ لیا کریں. انہیں بتاتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں, مانتے بھی ہیں. ہاں اگر انہیں بالکل اب دیکھیں نا, اب جیسے چشمہ اشوک کی ایک بہت زیادہ آج کل مسئلہ چل رہی ہے, بالکل سویئر قسم کی آئی ہوئی ہے. اب یہاں پہ سارا رول ہی کمیونٹی فارماسسٹ ادا کر رہا ہے. ہر بندہ اب ہاسپٹل نہیں جا رہا, وہ فارمیسی پہ آتا ہے, جی مجھے ڈراپس چاہیے, جی مجھے یہ مسئلہ چل رہا ہے. اب وہ فارماسسٹ کا رول آتا ہے, کمیونٹی فارماسسٹ کا. اس میں کمیونٹی فارماسسٹ نے ایئر بورن ڈیزیز اور سیزنل ڈیزیز کے ساتھ اویئرنیس دے سکتا ہے, اور ہم دے بھی رہے ہیں لوگوں کو, اور لوگ اس کے اوپر کمپلائی بھی ہیں ساتھ ساتھ. اب ویکسینز بھی آ گئی ہیں مارکیٹ کے اندر. اب ہم پرسنلی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ ویکسینز لیں, فلو کی ویکسینز لیں, فلو کی ویکسین آ رہی ہے تاکہ آپ کا سیزن تھوڑا سا سکون سے گزر جائے. اور لوگ مانتے ہیں, ان باتوں کو مانتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ بات وہی ہے کہ پاکستان کے اندر فارماسسٹ کی جو پوزیشن ہے, ان کو ایک ویل ریکوگنائز نہیں دیا. ان میں مینلی فالٹ ڈاکٹرز کا ہے. ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ دے آر آل ان آل, وہی ڈائگنوسٹک کریکٹرز کو ایویلویٹ کریں گے, وہی پرسکرائب کریں گے, وہی چینج کریں گے, وہی سب کچھ کریں گے. علی میری صاحب, ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ڈاکٹرز آل ان آل ہیں,
کیا ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیں؟ اس پہ ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ فارماسسٹ جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کے اندر کس طرح یہ کام کرے کہ ایک عوام جو ہے اس کو پتہ چلے کہ بھائی یہ جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کے ڈفرینٹ پلرز ہیں، اس کے اندر پیرامیڈیکل سٹاف بھی آتا ہے، اس میں میڈیکل سٹاف بھی آتا ہے، اس میں فارماسسٹ بھی آتا ہے، یہ سارے لوگ مل کے کام کریں تو ہی ہوتا ہے. تو اس کی اویئرنیس کو ہم مطلب کیسے عوام کے اندر اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں؟ سر پہلی بات تو آئی ووڈ لائک ٹو ڈس ایگری کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ خود سمجھتے ہیں کہ وہ آل ان آل ہیں، کیونکہ ایکسپیرینسز ویری کرتے ہیں. سر کا اور ایکسپیرینس ہے، میرا اور ایکسپیرینس ہے. تو دا پلیسز ویئر آئی کم فرام وہاں پہ دس ڈزنٹ میٹر کہ آپ فارماسسٹ ہیں یا آپ ڈاکٹر ہیں، ایوری بڈی ہیز اے ڈیفائنڈ رول. تو اس کے اندر جو ہے نہیں، میں آپ کو وہی سمجھا رہا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے لوگ کام کرتے ہیں. پاکستان کا جو سب سے ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ فارماسسٹ کے ہونے سے ڈاکٹر کی قدر کم نہیں ہو جاتی. الٹا ہم فارماسسٹ جو ہیں وہ ڈاکٹرز کی ہیلپ کرتے ہیں، فارماسسٹ ان کا ہیڈ ایک کم کرتے ہیں. اور دس از ایگزیکٹلی وائی دا پلیسز ویئر آئی ہیو بین، وہاں پہ فارماسسٹ کی بہت رسپیکٹ کی جاتی ہے، کیونکہ ہم وہاں پہ کام کیا کرتے ہیں، وی آر ایکٹیولی ٹرائنگ ٹو ریڈیوس دیئر ہیڈ ایکس، وی آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو انڈر ٹیک دیئر جو ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. وہی بات میں آپ کی پھر بات کاٹوں گا، وسیم اکرم صاحب کی بات یہ نا کہ جیسے انہوں نے بھی مثال دی ڈیفینس کی، آپ نے مثال دے دی اسلام آباد کی. اب پورا پاکستان اسلام آباد یا کیولری گراؤنڈ یا ڈی ایچ اے نہیں نا، ہم نے آنا ہے گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر. ہمارے پاکستان کی جو میکسیمم کمیونٹی ہے وہ، میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کی بات بتا رہا ہوں نا. گراؤنڈ ریالٹیز کس طرح چینج ہوں گی؟ گراؤنڈ ریالٹیز اس طرح چینج ہوں گی کہ فار ایگزامپل اب آپ جناح ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں، جنرل ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں، میو ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ پرابلم کیا ہے؟ یہاں پہ کلینکل فارماسسٹ ہے ہی نہیں. لیکن 50 جو فارماسسٹ ہائر کیے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ سر وہ فارماسسٹ وہاں پہ کلینکلی تو ان کا کوئی رول نہیں ہے نا. ان کا رول ہے، ان کا جو فارماسسٹ کا ٹریڈیشنلی ہمارے ہاسپٹل میں رول ہے، دیٹ ہیز بین ریڈیوسڈ ٹو اسٹور مین. وہاں پہ فارماسسٹ کیا کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ ان کا صرف بریک کا وقت ہو گیا، باقی بات انشاءاللہ بات کریں. ناظرین اس وقت جو ہے پروگرام کے اندر وقفے کا ٹائم ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. خوش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد پروگرام ہیلتھ اسپیشل میں خوش آمدید. وقفے سے پہلے جو ہے ڈاکٹر علی مہدی صاحب جو بات کر رہے تھے، میں چاہوں گا کہ وہیں سے اپنی بات کو کنٹینیو کریں تاکہ عوام کو پورا پیغام پہنچ سکے. کیا رہا تھا؟ ہاں، ہم بات کر رہے تھے بیسیکلی کہ ہمارا یہاں پہ پرابلم کیا ہے. ہمارا جو جنرل ایک سوسائٹی ہے وہاں پہ فارماسسٹ کی کیوں اویئرنیس نہیں ہے. اس کی سب سے جو بڑی ریزن ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ ود ان ہاسپٹل اور اس کے بعد ایکسٹرا ہاسپٹل جو دو ریزنز ہیں دونوں. اس کے اندر جو ود ان ہاسپٹل ریزن ہے وہاں پہ یہ ہے کہ کیونکہ وہاں پہ ہاسپٹل کے اندر پیشنٹ کا فارماسسٹ کے ساتھ کسی قسم کا انٹریکشن ہی نہیں ہے، تو پیشنٹ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ فارماسسٹ کوئی چیز ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، فارماسسٹ کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے. اور جو دوسری جو ایکسٹرا ہاسپٹل جو چیزیں ہیں اس میں یہ ہے کہ ہاسپٹل کے اندر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو انڈور پیشنٹس ہیں وہاں پہ تو رول ہے نا، آؤٹ ڈور پیشنٹ میں نہیں، لیکن انڈور پیشنٹ کے اندر انڈور میں بھی میں آپ سے میں اگین وہی بات کر رہا ہوں کہ انڈور ہاسپٹل کے اندر اگر آپ کا کسی گورنمنٹ ہاسپٹل کا ایکسپیرینس ہے تو آپ کسی بھی پیشنٹ سے پوچھ لیں، 9 آؤٹ آف 10 پیشنٹس آپ کو یہی کہیں گے کہ ہمیں اندر ہاسپٹل جب ہم ایڈمٹ تھے تو ہمارا کلینکل فارماسسٹ سے یا کلینکل فارماسسٹ سے آپ چھوڑیں کسی بھی قسم کے فارماسسٹ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں پڑا. تو اس کا یہ مطلب ہوا نا کہ جو فارماسسٹ ہے وہ وہاں بیٹھ کے اپنا رول پلے ہی نہیں کر رہا. وہاں پہ ان کی انفراسٹرکچر کی شارٹیج ہے نا، وہاں پہ کلینکل فارماسسٹ ہے ہی نہیں. کلینکل کو چھوڑے نا، جو فارماسسٹ ہے ہاسپٹل فارماسسٹ سے ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ بھی اس کا کوئی انٹریکشن نہیں نا ہوتا. وہاں پہ اس پیشنٹ کا کوئی انٹریکشن اس کے ساتھ نہیں ہوتا کیونکہ کے اندر 50 فارماسسٹ ہیں. میرا خیال ہے 50 فارماسسٹ اپنا بڑا ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. میو ہاسپٹل کے اندر 50 فارماسسٹ ہیں. میو ہاسپٹل پاکستان کا شاید سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. اور جو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد ہے وہاں پہ 110 فارماسسٹ ہیں، اور وہ 110 فارماسسٹ وہاں پہ پورے نہیں ہوتے.
اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شاید اس رینکنگ میں کہیں بھی نہ آئے جس رینکنگ کی آپ بات کر رہے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ فارماسسٹ کی امپورٹنس کتنی اہم ہے, اس کے حساب سے ہمارے جو ہاسپٹل ہیں وہ کتنے زیادہ انڈر اسٹاف ہیں. ہاں, اس کے اوپر بات کرتے ہیں آگے جا کے کہ اس کی وجہ کیا ہے نا. اور سیکنڈلی ہمارا جو ایک ایکسٹرا ہاسپٹل جو رول ہے جس طرح کمیونٹی فارماسسٹ کا رول ہے, اس میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے اس میں یہ ہے کہ ہماری جو فارمیسیز ہیں وہاں پہ فارماسسٹ اویلیبل ہی نہیں ہے. تو فارمیسیز کیسے چل رہی ہیں؟ تو فارمیسیز تو آپ کو پتا ہے کس طرح چل رہی ہیں, میں اس ڈیٹیلز میں نہیں جانا تھا, لیکن فارمیسیز اویئرنیس تو دیکھیں اگر ہم ایسے چھوڑتے جائیں گے تو پاکستان کا تو پہلے ہی بیڑا غرق ہو چکا ہے, تو ہیلتھ کیئر سسٹم تو بالکل ہی چلا جائے گا. اس میں دیکھیں نا پھر اس میں وہ ذرا بیس اور سائڈ پہ نکل جائے گی. لیکن جو میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ فارمیسیز کی پرفارمنس اویلیبل نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں, کیونکہ آپ نے جو ہے نا اچھے ایریاز کے اندر بھی کام کیا ہے اور عام باقی جگہوں پہ بھی کام کیا, کیا جو ہے ہر فارمیسی پہ آپ کو لگتا ہے کہ فارماسسٹ اویلیبل ہے کہ نہیں؟ جیسے سر کہہ رہے ہیں کہ نہیں اویلیبل ہے, اگر نہیں اویلیبل ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بات پہ جانے سے پہلے نا میں ایک ڈس ایگری کرتا جاؤں ان کے ساتھ. جیسے گورنمنٹ ہاسپٹل ہے نا, ایک ہاسپٹل نیٹ ورک ہے انڈس ہاسپٹل, جی جی بہت بڑا نیٹ ورک ہے پاکستان میں جو فلاح کے لیے کام کرتا ہے. وہاں پہ کیش لیس ہوتا ہے سسٹم, صحیح, آئی ہیو این ایکسپیرینس دیئر. اب وہاں پہ بہت رول ہے کلینکل فارماسسٹ کا, اور وہاں پہ یا ڈاکٹر اتنا سر درد نہیں لیتے. اگر ڈاکٹر سر درد لیتے بھی ہیں تو فارماسسٹ کی جو پرسکرپشن ساری آن لائن چلتی ہیں ان کے اوپر, ایک ایک ریکارڈ, ایم آر نمبر, ہر چیز. وہاں پہ آپ ڈاکٹر کے ساتھ جتنا مرضی ڈس ایگری کر لیں, آپ نوٹس ڈالنے پڑتے ہیں آپ کو. اور یہ سسٹم اگر گورنمنٹ ہاسپٹل بھی لے کے آئیں تو میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑے. آپ کے پاس سسٹمز ہو, آپ کے پاس ایک فارماسسٹ کے پاس اگر پورے بیڈ کے اوپر, وہاں پہ 50 بیڈ کا ہاسپٹل تھا گورنمنٹ میاں شباز شریف ہاسپٹل, یہ بیدیاں روڈ کے اوپر آتا ہے, تو وہاں پہ 50 سے 60 بیڈ کا ہاسپٹل تھا. اب 60 بیڈ کی وہ مدر اینڈ چائلڈ کیئر کے تھا. اب جتنی وہ پیشنٹ تھے وہاں کے اوپر, وہ سارا ریکارڈ ایک فارماسسٹ کی ایکسیس میں تھا. اس کے پاس اس کی ساری ایم آر آئی رپورٹس, ساری پریگنینسی رپورٹس, کیونکہ مدر کیئر تھا اسی لیے. اب وہاں کے اوپر وہاں ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے آن لائن پرسکرپشن جنریٹ کر دی, بتا دیا. اب فارماسسٹ کے پاس ایک پورے 8 گھنٹے ہوتے تھے کہ 60 بیڈ کی پروفائل پیشنٹ کی پڑھتا, ان میں سے مسٹیکس نکالتا تھا اور انہیں ڈوزنگ ایویلیوشن کر کے دیتا تھا. وہاں پہ فارماسسٹ کی اجازت کے بغیر اور فارماسسٹ کے نوٹس کے بغیر ڈوز ڈسپینس نہیں ہوتی تھی پیشنٹ کے اوپر. یہ اگر گورنمنٹ ہاسپٹلس میں آ جائے تو اوبیسلی کلینکل رولز آ سکتا ہے. اور جو دوسری بات آپ نے جو کویشچن پوچھا ہے کہ کمیونٹی فارماسسٹ وداؤٹ فارماسسٹ کیسے چلتا ہے, میرا نہیں خیال کہ چلتی ہوں. ایک لائسنس ہوتا ہے ڈرگ سیل لائسنس, اور وہ فارماسسٹ کی کیٹیگری کے اوپر ہی بنتا ہے, اور ایک فارماسسٹ ہی ہوتا ہے جو کسی دوسرے کے بزنس کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. ہاں نہیں وہ تو ٹھیک ہے نا, لیکن میرا سوال جو ہے ادھر ہی ہے کہ اگر فارمیسیز ہیں اس وقت, میرا خیال ہے جو رجسٹرڈ فارماسسٹ ہے وہ 70-80 ہزار کے قریب ہوں گے, اتنے بھی نہیں, میرا شاید سے بھی کم ہے, اور فارمیسیز 1 لاکھ کے قریب ہے نا. اب دیکھیں ان ایشوز کو اگر ہم کہیں نا کہ بات دوسری طرف چلی جائے گی, سیاسی چلی جائے گی, دیکھیں عوام کے لیے بولنا تو ہے. اگر ہمیں پلیٹ فارم ملا ہے تو ہم یہ میسج ہمارا جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس بھی جانا چاہیے. ہم کوئی یہ نہیں کہ ان کو بالکل ان کے رول کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر رہے, لیکن اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو آپ کے خیال میں جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں اور گورنمنٹ ہے, یہ کیسے کردار ادا کر سکتے کہ کمیونٹی فارمیسی کم از کم اس کے اویلیبلٹی کو کیا جائے؟ سر آپ اس پہ ذرا کامنٹ کریں اپنا. سر اس میں جو آپ کو میں بات پہلے کر رہا تھا میں اس کو کنٹینیو پھر کر دیتا ہوں کہ پاکستان میں میجورٹی فارمیسسٹ کے اوپر فارماسسٹ اویلیبل نہیں ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے, جبکہ ہونا یہ ہماری بدقسمتی بھی ہے, اور بدقسمتی سے ہماری کمیونٹی نے خود اس کے اندر رول پلے کیا, کیونکہ ہماری جو کمیونٹی ہے, ہماری کمیونٹی ہی جو اپنی کیٹیگریز ہیں, اپنے جو لائسنس ہیں, وہ آؤٹ فار رینٹ کرتی ہے. پچھلے دنوں جو آزاد چائے والا ہے انہوں نے جو بات کی ہے وہ صحیح کی ہے, پھر 10,000 رینٹ آؤٹ کیے ہوئے انہوں نے ڈگریز فارماسسٹ جو ہے میں نے وہ سنی نہیں ہے تو اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن دا پوائنٹ از کہ انفارچونیٹلی دس از آور ریئلٹی کہ ہم خود اپنی کیٹیگریز جو ہے رنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اب اس کے اندر وہ ہم کیوں کرتے ہیں, اس کی اب وہ بالکل یہ سیپریٹ ڈسکشن ہے کہ کیوں کرتے ہیں اور ہمارا اسکوپ کیا ہے اس کے اندر. یہ ہے نا, لیکن ابھی پرابلم اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا یہاں پہ جو ڈرگ مافیا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے. آپ دیکھیں اگر وہاں پہ اگر آپ یہاں سے آج بی کیٹیگری ختم کر دیتے ہیں یا آپ ایون کہ جی کیٹیگری ختم کر دیتے ہیں, جس طرح یہ ریسنٹلی ہوا بھی تھا آئی تھنک عمران خان بی کیٹیگری, تو سر میں آپ کو بتاتا ہوں بی کیٹیگری کو ختم نہیں کیا جا سکتا. بی کیٹیگری کا جو کیا اسے کہتے ہیں جو رائٹس ہیں اس کو تھوڑے کم کیا جاتے ہیں. جیسے پاکستان میں ہم نے بی کیٹیگری والے کو میڈیکل اسٹور کا لائسنس دے دیا, وہ اس کا ختم ہوگا, لیکن کیٹیگری کو نہیں ہم ختم کر سکتے, کیونکہ جس طرح ڈاکٹر کے پیرا میڈیکل اسٹاف ہوتے ہیں ایسے فارماسسٹ کا بھی اسسٹنٹ فارماسسٹ ہوتا ہے, اس کا رول ہے. ایگزیکٹلی میں آپ کو یہی بات بتانے کی کوشش کروں کہ ہمارا پاکستان کے اندر جو ایک انفارچونیٹ ریئلٹی یہ ہے کہ ہمارے ایک ایشو کے ساتھ نا بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ اس کے اندر اس سے کنیکٹڈ ہیں.
اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کی فار ایگزامپل فارماسسٹ کے بغیر جو فارمیسیز رن ہو رہی ہیں آپ ان کو بند کر دیں گے، پاکستان کی آدھی سے زیادہ فارمیسیز بند ہو جائیں گی. تو بند کر دیں. تو اس سے پرابلم کیا ہوگی؟ اس سے پرابلم یہ ہوگی کہ آپ کے پیشنٹس کی ڈرگ، آپ کو پیشنٹس کو ڈرگ نہیں ملیں گی. فارمیسیز کو فارمیسسٹ کے بغیر کھولی رکھیں، فارمیسسٹ کام نہ کریں، لوگ مرتے جائیں، آپ اس کو کوئی خیال نہیں کریں گے. تو یہی تو پرابلم ہے نا، یہی تو پرابلم ہے کہ ہماری کیسے آئے گا چینج؟ اس طرح ہی آئے گا کہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو ہماری ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، دے ہیو ٹو بی اسٹرکٹ. ان کو اس کے خلاف سالڈ ایکشن لینا ہوگا. یہ نہیں کرنا ہوگا کہ ٹھیک ہے یار آپ کی جو ہے اس کی فارمیسی ہم آپ کی بند نہیں کرتے، آپ کی روزی لگی ہوئی ہے، آپ کی وجہ سے 4 لوگوں کی اور روزی لگی ہوئی ہے. دس از بگر دین دس. آپ 4 لوگوں کی روزی کے پیچھے آپ ایک بندے تو نہیں نہ مار سکتے وہاں پہ بیٹھ کے. تو یہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اسٹرکٹ ہونا پڑے گا، اور ہماری خود فارمیسی جو فارماسسٹ کی کمیونٹی ہے ہمیں بھی ایک رول پلے کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرنا ہوگا کہ یار ہم نے کیٹیگریز اپنی رینٹ آؤٹ نہیں کرنی. ہم جب رینٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو دے ہیو نو ادر وے ٹو اوپن اے میڈیکل اسٹور. میڈیکل اسٹور کھولیں، وہاں پہ سروس دیں ان کو، اچھا کریں تو ڈیفینیٹلی. اور دوسرا جو ہمارا اس چیز سے کریٹ ہوں گے، اگر ہماری کمیونٹی کے اندر یہ یونٹی آ جائے تو ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم ریٹیل فارمیسیز کے اوپر جاب نہیں کرتے، تو بھی ہم کرنے لگ جائیں گے نا. ہماری سب سے بڑی کیا ریزن ہوتی ہے ریٹیل فارمیسی پہ جاب نہ کرنے کی؟ کہ اس میں گروتھ نہیں ہے. سب سے بڑا فیکٹر یہی ہوتا ہے نا کہ اس میں ہماری پروفیشنل گروتھ نہیں ہے. آئی کانٹ بی ریٹیل فارمیسسٹ فار مائی انٹائر لائف، ایز سمپل ایز دیٹ. لیکن یو کے اندر جو فارمیسسٹ ہیں، امریکہ کے اندر فارمیسسٹ ہیں، دے ریمین ریٹیل فارمیسسٹ آل دیئر لائف، دے ہیو نو ایشو ود اٹ. وائی ڈو وی ہیو این ایشو ود اٹ؟ کیونکہ ہمارا یہاں پہ اسکوپ نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ اگر ہمارا 4 سال کا ایکسپیرینس ہے ریٹیل کا، تو جو ریٹیل آنر ہے اس کو تو صرف ہمارے لائسنس سے مطلب ہے. وہ 4 سال کے بعد ہماری جگہ پہ فریش ہی ہائر کر لے گا، اور اس کو میرے سے اس کو ہاف سیلری دینی پڑے گی. تو جب ہم یہ خود سے اپنے سے یونیفائی ہو جائیں گے اور ہم ایک پیک کریں گے کہ وی آر ناٹ گونا رینٹ آؤٹ آور کیٹیگریز، تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، انہوں نے ہم میں سے ہی ہائر کرنا ہے. تو ہمارا ایک آٹومیٹکلی ایک اسٹرکچر بن جائے گا. تو گورنمنٹ کو تو ایک رول پلے کرنا ہی کرنا ہے، اس سے جو بڑا رول پلے کرنا ہے وہ ہماری اپنی کمیونٹی کو پلے کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ڈس آنیسٹی ہے یہ پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے پروفیشن کے ساتھ آنیسٹ نہیں ہے فارماسسٹ کو. ایگزیکٹلی. یعنی ہم اگر رونا روئیں کہ ہماری ویلیو نہیں ہے، تو ویلیو نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اب اگر ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فارماسسٹ کا رول ہو، تو فارماسسٹ وہاں موجود بھی ہونا چاہیے. تو اب یہی ہے کہ کیا اس پہ کوئی قانون ہی نہیں ہے؟ قانون ہے یا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے؟ قانون تو ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو اس کی امپلیمنٹیشن میں حائل کیا ہو سکتی ہے؟ قانون ہوتا تھا کہ ایک فارماسسٹ کی جو کیٹیگری ہوتی تھی اس کے اوپر آپ ایک نام کی جتنی مرضی پہلے سے، لیکن اب نہیں ہے. ایک اتنی سختی کر دی انہوں نے کہ ایک لائسنس کے اوپر، پہلے ہوتا تھا کہ ایک لائسنس کے اوپر اگر آپ نے چین فارمیسیز کھولنی ہے، تو جیسے فضل دین ہے فار ایگزامپل، یا کلینکس ہے ان کے، اب ایک لائسنس کے اوپر، میرا لائسنس ہے اس کے اوپر آپ 20 کھول لیں. اچھا. لیکن اب انہوں نے سختی کر دی، اب ایک کے اوپر ایک ہی برانچ کھولے گی، دوسری برانچ کے لیے سیم لیکن اب جن کی ایگزامپل دے رہے ہیں کلینکس یا فضل دین کی، میرا خیال ہے وہاں پہ تو فارماسسٹ موجود، وہاں پہ فارماسسٹ ہے. وہ ایک سر وہی تھا کہ نیٹ ورک کی بات ہے، ایک نیٹ ورک ہے، ایک وہ آرگنائزیشن ہے، آرگنائزیشن رن کر رہے ہیں. ایک آرگنائزیشن کے اپنے سولز بھی ہوتے ہیں. جو آرگنائزیشن اپنے رولز کو فالو کرتی ہے تو پھر وہ اوبویسلی قانون کو فالو بھی کر رہی ہوتی ہے. چلے ہماری بات جو ہے وہ سخت ہوتی ہے کہ اور ساری جو ہے نا فارماسسٹ کے رول پہ کہ فارماسسٹ موجود نہیں، جہاں پہ فارماسسٹ موجود ہیں وہاں پہ کم از کم وہاں پہ تو عوام ان سے فائدہ اٹھا سکتی ہے نا. اچھا، بات آ جاتی ہے کہ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے یا پیسے کم ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ اچھے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں اور کویکس کے پاس چلے جاتے ہیں عام طور پہ. تو جو عوام ہے وہ کویک پہ ریلائی کر لیتا ہے لیکن فارماسسٹ پہ ریلائی نہیں کرتا. تو اس میں جو ہے وہ ہمارا کیا کوئی کردار ہو سکتا ہے کہ جو عوام ہے وہ، پھر بات وہی کروں گا کہ عوام تک ہماری آواز کیسے ہم پہنچا سکتے ہیں؟ کیسے کیا کوئی پبلک شوز جیسے آج ہم بیٹھے میں بات کر رہے ہیں، اس طرح میسج آ رہا، اور کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ جیسے کیا کہتے ہیں پولیو کے لیے ہم جا کے کمپینس کر رہے تھے، دوسری کمپینس کر رہے تھے. کیا کوئی فارماسسٹ کی ایسی کوئی تنظیم نہیں ہے کہ جو پبلک کے اندر جا کے کمپینس کرے اس کے اوپر؟ ایسی تنظیم تو ہیں ان کی پی پی ہے، لیکن وہ پاکستان فارماسسٹ ایسوسیشن ہے، لیکن وہ اپنے رائٹس کے لیے لڑی جا رہی ہے. کیا رائٹس ہیں ان کے؟ کہ یہی کہ جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کہ یہ اس طرح رائٹس ہونے چاہیے ایک فارمیسی، اور انہیں بی کیٹیگری ختم کر دیں. یہ وہ دیکھیں رائٹس دیکھیں آپ کو موجود، آپ بی کیٹیگری کے پیچھے پھر پڑے ہوئے نا. 40,000 فارمیسیز ہیں، وہاں پہ بی کیٹیگری تو نہیں لگی نا. میڈیکل اسٹور پہ بی کیٹیگری لگی، اس کو تو چھوڑ دیں سائڈ پہ، اس کو بی کیٹیگری. اب جو فارمیسی جس کا لائسنس لگا وہاں پہ کیوں موجود؟ وہاں پہ اب جیسے کہ میں ایز اے کمیونٹی فارماسسٹ ہوں، اب میرے ساتھ جتنے لوگ انٹریکٹ کریں گے یا میرے ساتھ میرا اگر لفظ نکال دیں، ایک کمیونٹی فارماسسٹ کی بات کر لیں. ایک کمیونٹی فارماسسٹ کے ساتھ جیسے کمیونٹی میں جس طرح ہم اس وقت یہ کلمہ چوک کے پاس ہے نا، اس ایریا میں گارڈن ٹاؤن کے ایریا کے پاس اگر
ہم بات کریں اس ایریا میں جو فارمیسی اس کے کمیونٹی فارمیسی اوبیسلی اس کے پاس پورا گارڈن ٹاؤن کے لوگ آتے ہوں گے, اس کے پاس ایک کمیونٹی ہے گارڈن ٹاؤن کی, ایٹ لیسٹ وہ گارڈن ٹاؤن کے اندر یا ڈی ایچ اے کے اندر یا شادرہ کے اندر ان کمیونٹیز کے اندر جدھر جدھر بھی فارمیسیز ہیں ڈفرنٹ ایریاز میں, وہ اپنے ایریا کے اندر لوگوں کو اویئرنیس دے سکتی ہے. اٹس ڈیپینڈ آن کہ ہر ریلائی کرتا ہے ہر کمیونٹی فارمیسسٹ کے اوپر جو ریٹیل میں مل کے ہمیں جو ہے کمیونٹی ہر فارماسسٹ ہر کمیونٹی. اب ایک بندہ ادھر سے بیٹھا میں شادرہ کی کمیونٹی کو ڈیل نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو ادھر ہوں گارڈن ٹاؤن کی کمیونٹی کو. ایٹ لیسٹ میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں گارڈن ٹاؤن لوگ کی کمیونٹی کو اویئرنیس دوں. ٹھیک ہو گیا, ایک کمیونٹی کو اویئرنیس ملے گی تو پھر ہر بندہ اپنا اپنا رول, ہر فارمیسی پہ بیٹھا ریٹیل فارماسسٹ اور کمیونٹی فارماسسٹ اپنا اپنا رول پلے کرے گا, تو اوبیسلی آہستہ آہستہ کمیونٹیز در کمیونٹی سے آپ کو ایک پورا ایریا کور ہوتا ہے, پھر ایک سٹی سے سٹی, پھر ایک پروونس سے نیشنل لیول تک بات چلے جاتی ہے. ڈاکٹر علی مہدی صاحب, آپ جو ہیں کیونکہ کلینکل فارمیسی پڑھاتے بھی ہیں, لیکچر ہیں یونیورسٹی کے اندر, تو آپ یہ بتائیں کہ جو ایک پروفیسر ہے یا جو ایک استاد ہے, کیونکہ جو فارماسسٹ نکل کے آتے ہیں تو وہ تو مطلب کہ ایک ایجوکیشن سسٹم میں سے نکل کے آتے ہیں, ایز اے استاد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیا کردار ہو, جو باقی اساتذہ کیا کردار ہو, جو فارماسسٹ وہاں سے نکلیں تو وہ کمیونٹی میں پرفارم اچھا کریں, تو اس میں کیا اہم رول پلے کر سکتے ہیں آپ جو دوسرے ٹیچرز بھی؟ سر جو میرا گول ہے, میرا ایک 2 پوائنٹ گول ہے, سمپل ٹو پروڈیوس کمپیٹنٹ اینڈ ایتھیکل گریجویٹ. ایتھیکل بھی ہوں لیکن ساتھ کمپیٹنٹ بھی ہوں. لیکن یہ دیکھیں اس وقت ہمارے, آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے گریجویٹس ہیں وہ کمپیٹنٹ بھی ہیں, ایتھیکل بھی ہیں؟ ہمارے گریجویٹس اگین وہ ڈسکشن کسی اور سائڈ پہ چل جائے گی, لیکن اگر ہمارے provided with the right environment, if you provide them with the right guidance, I think most of our graduates are competent, but not ethical. یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا مصر کے جو بادشاہ تھے اس کے سامنے کہ میں آپ کے جو اکنامک کرائسس تھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے اس کے اندر, کہ میں ایز اے یہ کہہ لیں کہ جو وزیر ہے اکانومی کا وہ بننا چاہوں گا. تو انہوں نے کہا میرے اندر 2 پراپرٹیز ہیں. ایک پراپرٹی یہ کہ انی حفیظ ہوں, کہ میں ایماندار ہوں. دوسرا علیم ہوں, مجھے اس کا علم بھی ہے. تو علم جو فارماسسٹ نکلے, ایک تو وہ ایماندار ہو اور ایک علم والا ہو تو وہ کمیونٹی میں رول پلے کر سکتا ہے. تو میں یہی کہنا چاہتا کہ سر آپ جب پڑھا رہے ہیں تو میرا خیال ہے اگر وہیں سے ہی بچہ ہمارے پاس 5 سال رہتا ہے, 10 سیمسٹر پڑھتا ہے, تو اس کے اندر اگر ہم انکارپوریٹ کر دیں اونیسٹی کو اور کمپیٹنسی کو, تو میرا خیال ہے کچھ بہتری آ سکتی ہے کہ نہیں؟ ایگزیکٹلی سر دیکھیے پرابلم جو ہے نا یہاں پہ, ایک تو یہ پرابلم ہے کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر کا پرابلم ہے, انڈر اسٹاف ہونے کا پرابلم ہے. ایک اور پرابلم جو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارا ایک کمیونٹی کا لیڈ بیک قسم کا ایٹیٹیوڈ جو ہے, یہ بھی ایک پرابلم ہے. جو بندے جہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کی بات کرتا کہہ رہا ہوں کہ عوام کو فائدہ پہنچے, کہ کرونک ڈیزیزز جیسے ہیں جس میں ڈائبٹیز آ گیا, کڈنی کا مسائل اور کارڈیک مسائل, وہ لوگ جو ہیں وہ کمیونٹی فارماسسٹ کے پاس جائیں تو ان کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں, اگر نہیں چاہتے تو ان کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں؟ سر یہ اگین یہ بات وہیں پہ آ جائے گی, میں نے آپ کو اسٹارٹ کیا تھا پولی فارمیسی, کہ ہمارے پاس کوئی سینٹرل روم نہیں ہے, تو آپ کمیونٹی فارمیسی کے اوپر جائیں, ان کو آپ پرسکرپشن دکھائیں کہ ہم یہ دوائیاں لے رہے ہیں, آپ کائنڈلی ہمیں دیکھ کے بتائیں کہ ہمیں ان میں سے کس دوائی کی ضرورت ہے, کس دوائی کی ضرورت نہیں ہے. تو کمیونٹی فارماسسٹ جو ہے وہ آپ کی جو دوائی ہے وہ دوائی بھی کم کر دے گا. اگر کوئی سے پوٹینشیل آپ کا سائڈ افیکٹ ہو سکتا ہے, فار ایگزامپل جو لوگ پین کلرز کھاتے ہیں, کرونیکلی پین کلرز کھاتے ہیں, آرتھرائٹس کی وجہ سے کھاتے ہیں, ریموٹائڈ آرتھرائٹس, اس کے بعد ہمارا جو ہے آسٹیو آرتھرائٹس, یا اس کے علاوہ کوئی بھی اور وہ کسی ڈسک سلپ کی وجہ سے پین کلر کھاتے ہیں, تو ان کو فارماسسٹ کا اگر آپ وہ جائے گا فارماسسٹ کے پاس, اس کو فارماسسٹ گائڈ کرے گا کہ اگر آپ کے لانگ ٹرم میں کھائیں گے اس سے آپ کے اسٹمک سے ریلیٹڈ ایشو آئیں گے, اس سے آپ کے کڈنی کے ریلیٹڈ ایشو آئیں گے, اس سے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ فارماسسٹ کے پاس نہیں جائیں گے کرونک کنڈیشنز کی وجہ سے, تو آپ اپنے آپ کو انڈینجر کر دیں گے اور زیادہ. ہاں, آپ سے آخری سوال کہ جو الٹرنیٹیو میڈیسن ہے, جیسے ابھی پاکستان سے جو ملٹی نیشنل کمپنیز وہ جا رہی ہیں, تو جو عوام ہے وہ کیسے ریلائی کر رہے ہیں الٹرنیٹیو میڈیسن کے اوپر, یعنی الٹرنیٹیو برانڈس کے اوپر, اور اس سے ان کو جو کاسٹ میں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ مختصر سے جواب دیے, ٹائم ہمارے پاس بہت اچھا کویسچن تھا آپ کا, اور یہ لوگوں کو اویئرنیس ہونی بھی چاہیے. اب کاسٹ افیکٹو ٹریٹمنٹ میں پتہ لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک میڈیسن آتی ہے, وہ ایک ٹیبلٹ اگر 1000 روپے کی ہے اور 1000 روپے میں اس کا پورا ٹریٹمنٹ کور ہو جاتا ہے, تو میری نظر میں بینگ اے کمیونٹی فارماسسٹ کہ وہ 1000 کی ایک گولی لینے کی بجائے, ایک ٹیبلٹ لینے کی بجائے وہ 1000 میں اپنا پورا کر لے, اپنا ٹریٹمنٹ پورا کر لے اپنا, وہ 5 days ہے یا 10 days کا ہے. آج کا جو پروگرام تھا وہ کمیونٹی فارماسسٹ کے رول پہ تھا کہ کمیونٹی فارماسسٹ کیسے رول پلے کر سکتا ہے. جو عوام ہے ان کو چاہیے کہ اپنی جو پرسکرپشن ہے اس کو خود ہی جا کے ریفل ایک عام بندی سے کروانے کے بجائے جو فارمیسی کے اندر جو موجود فارماسسٹ ہے پہلے اس کو پرسکرپشن دکھایا جائے,
اس کے اندر کوئی پرسکرپشن میں کوئی ایرر ہے تو پھر دوبارہ اپنے کنسلٹنٹ سے بات کیجیے اور پھر اس دوائی کو لیا جائے، کیونکہ یہ جو دوائی ہے یہ آپ کے لیے زہر بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ جو دوائی آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہے وہ کہیں آپ کو الٹا نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اپنی جان کی حفاظت کیجیے، اپنے آپ کو اویئر کیجیے، اور اپنے فارماسسٹ کے ساتھ لازمی جب بھی کوئی میڈیسن کا معاملہ ہو تو لازمی کنسلٹ کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔